بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اکٹھا 2 مرتبہ روایت کیا ہے، 3584 اور 3585 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی چھت کھجور کے تنوں سے بنائی گئی تھی۔ کھجور کے تنے ستون کی صورت میں بھی استعمال ہوئے اور اوپر گارڈر کی صورت میں بھی ان کو استعمال کیا گیا، اور پھر اوپر کھجور کے پتے وغیرہ ڈال کے چھت مکمل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے۔ جمعۃ المبارک اور دیگر مواقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنے کو ٹیک کے لیے استعمال فرماتے، کبھی اپنی پشت انور اس کے ساتھ لگا لیتے، کبھی محبوب علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں کو اس تنے کے اوپر رکھتے، کبھی اپنا سینہ مبارک، تو اس تنے کے ساتھ نبی علیہ السلام ٹیک لگاتے، اسے استعمال فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا تو آپ اس ممبر پہ جلوہ فرما ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ضرورت کے پیش نظر ایک ممبر تیار کروایا، اور وہ ممبر مسجد نبوی میں جب رکھا گیا تو نبی علیہ السلام نے اس وقتی تبدیلی کو قبول فرمایا۔ ضرورت تھی، اس ضرورت کے پیش نظر جو تبدیلی ہوئی، اس تبدیلی کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور اس ممبر پہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پہ تشریف لے گئے تو ہم نے اس تنے کو، یعنی جس تنے کے ساتھ نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے، ہم نے اس تنے کو اس اونٹنی کی طرح روتے ہوئے سنا جس کا بچہ گم ہو گیا ہو، یعنی اس تنے کی حالت قابل رحم تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عرب تھے، اور عرب میں لوگ اونٹ پالتے، اونٹوں کے ساتھ بڑا مانوس ہوتے تھے، اونٹوں کے ریوڑ پالتے، تو انہوں نے قابل رحم ہونے کی جو آخری حالت ہے اس کا ذکر کیا، یعنی وہ اونٹنی کہ جس کا بچہ گم ہو گیا اور جو اپنے بچے کو تلاش بھی کر رہی ہے، اسے آوازیں دے رہی ہے، آہ و فغاں کر رہی ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ ہم نے اس تنے کو اس اونٹنی کی طرح روتے ہوئے سنا جس کا بچہ گم ہو گیا۔ اور رو کون رہا ہے؟ وہ تنا جو پتہ نہیں کب سے کٹا تھا اور اسے زمین کے اندر گاڑا جا چکا تھا، خشک تنا تھا، لیکن وہ نبی علیہ السلام کے فراق میں، آپ کی جدائی میں، آپ کے دور ہونے کی وجہ سے اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ تنا کہ جو پہلے کبھی اس میں زندگی کے آثار رہے، وہ نشو و نما پاتا رہا، لیکن ایک مدت سے کٹا ہوا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن کی برکت کا عالم یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اس تنے کو جان بھی عطا کر دی، اس تنے کو زبان بھی عطا کر دی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے اس کو زبان بھی عطا کر دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کے رونے کی آواز کو سنا تو نبی علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور اپنا دست مبارک اس تنے کے اوپر رکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نیچے اتر کر اسے اپنے گلے سے لگا دیا، جیسے بچے کو گلے کے ساتھ لگایا جاتا ہے اظہار محبت کے لیے، اظہار شفقت کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے بالکل اسی طرح اس تنے کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا تو وہ تنا بچے کی طرح سسکیاں لیتا لیتا چپ ہو گیا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امتی کرے فریاد جو حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ امتی اگر تڑپتا ہے تو امتی کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تڑپ پر اس پر اپنی شفقت فرماتے ہیں۔ یہاں لکڑی کے عاشق کا یہ حال ہے کہ وہ سرکار کی جدائی پہ جب تڑپا تو رب کے محبوب نے اسے اپنا قرب بھی عطا فرمایا اور اس پر اپنا دست اقدس رکھ کر محبت کا اظہار بھی فرمایا۔ اسی طرح آج اگر غلام مصطفیٰ عشق مصطفیٰ میں تڑپتا ہے، عشق مصطفیٰ میں سسکیاں برتا ہے، تو کچھ بعید نہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنا دیدار عطا فرمائیں اور اسے اپنا قرب بخشتے ہوئے محبت کا اظہار فرمائیں۔ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ عقیدت اور چاہت عطا فرمائے اور آپ کی محبت میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔